الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پاکستان کے حالات، پاکستان کی خبریں، سیاست کی خبریں، الیکشن کی خبریں، کاغذات جمع تفریق کی خبریں، جبر تشدد کی خبریں، یہ سب کچھ آج اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے ان کے ٹویٹر ہینڈل پر خبر شیئر کی گئی۔ اس کے مطابق عمران خان صاحب کے ماموں جاوید زمان خان، جن کے والد صاحب کے نام پر زمان پارک جو ہے وہ مشہور ہے، ان کے بیٹے جاوید زمان خان جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک خبر اور آئی ہے، وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ لاہور سے آ رہے تھے، وہ فیصل آباد کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں ان کی جو گاڑی ہے وہ ٹکرائی ہے ٹریکٹر ٹرالی سے، جانی مالی نقصان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اب کچھ سیاسی خبروں کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب جو نواز شریف صاحب کے دستے راست ہیں اور نواز شریف صاحب کی کیبنٹ کے لیے بڑی اہم پوزیشن رکھتے ہیں، تو وہ میڈیا پر آئے اور انہوں نے کچھ ریکویسٹ کی، جن کو ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے ان کو ریکویسٹ کی۔ عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہے وہ تو 9 مئی کی وجہ سے یا سائفر کی کیس کی وجہ سے یا توشہ خانہ کیس کی وجہ سے یا القادر ٹرسٹ کی وجہ سے وہ تو جیل کے اندر ہے، لیکن جو 9 مئی کی ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کی پارٹی جو ہے وہ آزادانہ طور پر گھوم رہی ہے۔ یہ عرفان صدیقی صاحب نے فرمائش کی، کیوں ابھی کاغذات نامزدگی والا مرحلہ جو ہے مکمل ہو گیا، جو رپورٹیں آ رہی ہیں ان کی وجہ سے ابھی جو ہے معاملہ جو ہے وہ بہت پریشان کن ہے وجاہتی امرہ کے لیے اور پاکستان مسلم لیگ کے لیے۔ تو اب آوازیں لگانا شروع ہو گئے کہ اس پارٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے بین کیا جائے۔ اسی طرح جاوید لطیف صاحب وہ بھی میدان میں آئے اور انہوں نے بھی یہی فرمائش کی۔ 9 مئی جو ہے وہ شاید ادارے جو ہیں وہ بھول گئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ جو 110 لوگ ان کے پاس ہیں وہ ان کا ٹرائل کر رہے ہیں، لیکن جو پارٹی ہے اس پر پابندی نہیں لگا رہے۔ پارٹی پر پابندی لگائی جائے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کو راستے سے صاف کیا جائے اور باقی جو پارٹیاں جو راستے کی رکاوٹ ہے اس کو صاف کیا جائے اور ہمیں کھلا میدان دیا جائے۔ کاغذات نامزدگی کا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ جبر تشدد، مار پیٹ، پکڑ دھکڑ اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کی گئی، ہر طریقے سے ان کے اوپر جو ہے قدغن لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن 90% جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو کامیاب ہو گئی۔ جو بڑے برج تھے ان میں سے تقریباً 60% لوگ جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، ان کی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن جو کچھ ہوا وہ بڑا افسوسناک ہوا۔ جس طریقے سے یہ سارا معاملات ہینڈل ہوئے ہیں، اس کے اوپر جو پنجاب کے الیکشن کمشنر صاحب ہیں انہوں نے ایک لیٹر ایشو کیا آئی جی صاحب کے نام پہ، دیگر اداروں کے نام پہ، اور اس کے علاوہ نگران حکومت جو ہے پنجاب کی اس کے نام پر لیٹر جو ایشو کیا۔ انہوں نے کہا 3 لیٹر انہوں نے ایشو کیے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ پنجاب پولیس یہاں پر کر رہی ہے اس سے جو ہے الیکشن وہ متاثر ہوں گے اور صاف شفاف الیکشن کا جو ہے معاملہ وہ گڑبڑ ہوگا۔ یہ پہلے ویڈیو دیکھیں۔ آپ چھوڑ دیں سر، 1 منٹ ٹھہر جائیں، میری بات ہوگی ڈی اے جی سے۔ آپ ڈی اے جی سے بات کریں۔ ادھر دفتر آ رہا مزاق مچایا ہوا ہے۔ کاغذات نامزدگی کا مرحلہ مکمل ہو گیا، اب باری آنی ہے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کی۔ کیوں کاغذات تو کوئی بھی وکیل بھی جمع کروا سکتا، کوئی بھی جمع کروا سکتا، کوئی دوسرا بندہ بھی جمع کروا سکتا، لیکن تائید کنندہ اور تجویز کنندہ جو ہے ان کو الیکشن کمیشن کے دفتر کے اندر اور جو آر او کا دفتر ہوگا یا جو جہاں بھی ان کا پروسیس ہونا ہے وہاں پر ان کو پیش ہونا پڑے گا۔ اب سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ان کا دفاع کرنا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا۔ کینڈیڈیٹ ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تجویز کنندہ تائید کنندہ کا ہونا بہت لازمی ہے، ورنہ پھر وہ کاغذات جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ اب جو سب سے بڑی واردات جس طرح یہ پکڑ دھکڑ پر زور لگایا گیا، اسی طریقے کے ذریعے جو ہے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو اٹھانے کی کوشش کی جائے گی، غائب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے متعلق عمران خان صاحب نے جیل سے اپنا پیغام جاری کیا ہے، انہوں نے اپنے وکلاء کے ذریعے جو پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو حفاظت کی جائے وہ
وہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کی جائے. جن جن لوگوں کے کاغذات جمع ہوں گے انہوں نے کہا کہ فوری طور پر اپنے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو انڈر گراؤنڈ کر دیا جائے کسی ایسی جگہ پر جہاں ان کی رسائی نہ ہو, اور پھر موقع دیکھتے ہوئے اب مناسب موقع کی تلاش کرتے ہوئے ان کو فوری طور پر الیکشن کمیشن کا جو بھی معاملے کو کور کریں گے ان لوگوں کے پاس لے جایا جائے. لیکن یہ جنگ بھی ختم نہیں ہوگی, اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوگا. جب الیکشن ہو جائے گا پھر اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوگا. بلے کا نشان کا کیا بنے گا اس کے متعلق عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہے, اور اب منگل والے دن وہ معزز سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ جہاں بھی وہ مناسب سمجھیں گے وہاں پر وہ اپنا جو ہے وہ مقدمہ پیش کریں گے اور انصاف کی امید رکھیں گے. لطیف کھوسہ صاحب کے بیٹے نے کاغذات جمع کروانے تھے, لطیف کھوسہ صاحب نے جمع کروانے تھے, اور اس کے علاوہ کچھ اور جو ان کے جو گروپ کے لوگ ہیں انہوں نے کاغذات جمع کروانے تھے. پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ لطیف کھوسہ صاحب کی زبان سے آپ سنیں. ڈیفنس کے صوبائی امیدوار حافظ فرحت کے کاغذات نامزدگی جب داخل کرانے گئی, ہمارے ٹیم گئی تو انہیں بھی جو ہے پولیس نے اور سفید پادشاہت میں لوگوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور ان سے جو ہے کاغذات نامزدگی بھی چھین لیے, اور ان کو جو ہے تھانوں میں مختلف تھانوں میں پھراتے رہے اور انہیں مقید کر کے اور ان کو جو ہے ان سے بدتمیزی بھی کرتے رہے اور تشدد کیا. اتنے خائف ہیں حافظ فرحت سے, انہیں علم ہے کہ حافظ فرحت یہاں اتنا حرب العزیز ہے کہ اس سیٹ پر وہ یہ ماشاءاللہ پی ایم ایل این کے امیدواروں کا یا آئی پی پی کے امیدواروں کا اس انداز سے صفایا کرے گا اور اس انداز سے ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی, اور اتنا میسو قسم کا جو ہے پی ٹی آئی کا اسے ووٹ پڑے گا کہ اس کے خوف سے انہوں نے تمام یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں جس سے حافظ فرحت کو مانے کیا جائے الیکشن میں حصہ لینے سے یا الیکشن میں لڑنے سے. حافظ فرحت کو جتائیں گے اور حافظ فرحت کا سارا پینل جیتے گا, جس میں میں بھی نیشنل اسمبلی کا اوپر امیدوار ہوں, اور میں نے بھی آج کاغذات نامزدگی داخل کروا دیے ہیں جو انشاءاللہ ہم 8 فروری کو ایک قوم کو ایک خوشخبری ملے گی اور قوم کو صحیح معنی میں قیادت نصیب ہوگی. اب جو دردناک کہانی آپ کے سامنے آئے گی جس کو دیکھ کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے, اس ویڈیو کو دیکھ کر انسان کی جو روح وہ کانپ جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ شیخ امتیاز جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہے, پی پی 156 حلقہ ان کا ہے جی, اور ان کی وائف جو ہے وہ کاغذات جمع کروانے گی, اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوا جو کچھ ہوا, اور پنجاب کے لوگ جو ہے یا پنجاب کے اندر جو سرکاری لوگ ہیں جو بھی یہ کام کر رہے ہیں, میں ان سے صرف درخواست کر سکتا ہوں کہ آپ کے گھر کے اندر ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, اور غیرت بھی ہے, شرم بھی ہے, حیا بھی ہے, اور پاکستان میں پنجاب کا نام غیرت اور حیا ہے. اگر یہ غیرت اور حیا ہم نے بالا طاق رکھی صرف اس وجہ سے کہ ہم نوکری بچانے کے چکر کے اندر لگے ہوئے ہیں, کل یہی کوئی ایسی بات اگر آپ کے بچوں, آپ کی بیٹی, آپ کی بہو, آپ کی بہن, آپ کی ماں, آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی یہ سلوک کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو کر اس وقت جو کام کر رہے ہیں. یہ سنیں انسان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ بیہیو کیا گیا. یہ واقعہ جو لاہور کا لالی اڈا جس کو کہتے ہیں بس سٹینڈ, اس کے ساتھ کا ملحقہ جو ایریا ہے وہاں کی یہ ویڈیو ہے, اور وہاں شیخ امتیاز صاحب جو ان کا حلقہ ہے جس کے اندر انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, اور جو کچھ وہ بیان کر رہی ہیں اس کے بعد انسان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں امتیاز محمود کی بیوی ہوں جن کے پیپر آج میں حلقہ 156 کے جمع کرانے کے لیے گئی تھی. وہاں پہ آر او کے آفس میں ایسے جو سول کپڑوں میں اسے مجھے کھینچ کے بدتمیزی سے, اتنی بدتمیزی سے مجھے باہر نکالا لوازوں کی طرح, میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. وہاں پہ کوئی میری فریاد سننے والا نہیں تھا. آر او نے وہاں پہ مجھے پکڑایا سرعام, پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ کوئی سننے والا نہیں تھا. یہاں پہ انصاف پاکستان میں کس کو ملے گا؟ ہم لوگ اپنا انصاف لینے کے لیے گئے اور وہاں پہ میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, میرے خامد کے پیپر چھین لیے گئے, آئی ڈی کارڈ چھین لیے گئے, پیسے چھین لیے گئے مجھ سے, میرے فون چھین لیے گئے, اور کس طرح ان لوگوں نے رات تک مجھے تھانے میں بھی کے ذلیل کیا.
اور یہ میرے اللہ کی مدد ہوئی کہ اللہ کو کرم ہوا کہ جو میں ابھی آپ سے بات کر رہی ہوں. چیف جسٹس صاحب سے میری گزارش ہے کہ میری اپیل کو سنا جائے. پلیز میری اپیل کو سنا جائے. میں کہاں جا کے فریاد کروں؟ پلیز چیف جسٹس صاحب میری اپیل کو سنیں آپ. فاطمہ چدڑ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مریم نواز صاحب کے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑی ہونے کا فیصلہ کیا اور پاکستان تحریک انصاف نے انہوں کو گرین سگنل دیا. انہوں نے اپنے جب کاغذات جمع کروانے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ جو کچھ آپ بیتی ہوئی وہ انہی کی زبانیں آپ سنیں. میرا نام فاطمہ چدڑ ہے. میں فارمر چیئرپرسن ہوں پنجاب کی وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی. آج میں پی پی 165 سے اپنے نامینیشن پیپر سبمٹ کرانے کے لیے گئی ہوں. یہ دیکھیں کس طرح سے وہاں پہ پولیس والوں نے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا تھا. مجھے اندر نہیں جانے دے رہے تھے. میرا بیگ چھین لیا گیا, میرے پیپر چھین لیے گئے. اندر سے عملے نے آ کے مجھے بچایا. اور میں پاکستانی نہیں ہوں. میرا فنڈامنٹل رائٹ نہیں بنتا کہ میں بھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کروں صرف اس لیے کہ مریم نواز وہاں سے کنٹیسٹ کر رہی ہیں. اس لیے وہاں سے کسی اور عورت کو کھڑے نہیں ہوا دیا جا رہا اور مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کے پیپرز ہم نے نہیں یہاں سے اسکروٹنی ہونے دینی. ہم دیکھیں گے کہ آپ کیا کرتی ہیں. کائنڈلی میں اعلیٰ عدلیہ سے درخواست کرتی ہوں کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے. جسٹس باقر نجفی صاحب کے عدالتی حکم کے باوجود جو نقشہ وہاں پر پیش کیا گیا آر او صاحب کے آفس کے اندر جو پولیس نے وہاں پر پولیس گردی کی اس کے مطابق چودھری سلیم سرور جوڑا اور ان کے بھائی سلمان سفدر جوڑا جو ہے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ نہ منظور کیے گئے نہ پولیس نے ان کو اندر جانے دیا. اس کے بعد آر او صاحب جو ہے انہوں نے ان کے کاغذات لینے سے انکار کر دیا. جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے کاغذات نہیں لیتے. NA 129 جو حماد اظہر صاحب کا ایریا ہے وہاں پر جو کوئی مناظر پیش ہوئے ہیں. غلام مصطفیٰ ڈوگر ایک آر او صاحب ہیں وہ انہوں نے حماد اظہر صاحب کے کاغذات لینے سے انکار کر دیا. پولیس نے وہاں پر راستہ روکنے کی کوشش کی. عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہے ان کے ساتھ جو کچھ پہلے ہوا جو ان کے گھر کے ساتھ ہوا جو ان کی فیملی کے ساتھ ہوا وہ اور جس طریقے سے ان کے شہر کے اندر سیالکوٹ کے اندر کرفیو نافذ تھا, گجرانوالہ کے اندر کرفیو نافذ تھا. ایک قسم کی ہر گلی کے ہر نکڑ کے اوپر جو پولیس کھڑی تھی لیکن اس کے باوجود جو ہے ڈار فیملی جو ہے وہ کاغذات جو ہے عثمان ڈار کی جو والدہ ہے ان کے کاغذات جو ہے وہ جمع ہو گئے. جس طرح کا ننگا ناچ وہاں پر کیا گیا اس کے بعد خواجہ آصف صاحب جو ہے ان کی سیٹ جو ہے وہ اب خطرے کے اندر نظر آتی ہے. کوئی بڑا اپ سیٹ کرنا پڑے گا اس کے معاملے کے اندر. وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. پہلے تو انہوں نے بڑے گھر کے اندر فون جو بڑے سپہ سالار تھے سابقہ ان کو فون کیا تھا اور جس کی وجہ سے عثمان ڈار صاحب کو ہرایا گیا تھا. خواجہ آصف صاحب اس وقت بھی ہار گئے تھے. اب اس وقت جو ہے ان کی والدہ میدان میں آئی. یہ بے شمار کہانیاں ہیں جو میں بیان بھی کرتا جاؤں. آپ نے ویڈیو بھی بہت ساری دیکھی ہیں اور اس کے علاوہ میں نے کل بہت ساری کلیکشن کی تھی. سوشل میڈیا اس سے بھرا ہوا ہے. جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ سب نظام جو ہے ایک سوال بن چکا ہے. یہ الیکشن ایک سوال بن چکا ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ہمارے گاؤں دیہات کے اندر معلوم نہیں, ہمارے گاؤں دیہات کے لوگوں کو نہیں پتا, ہم لوگوں کو احمق بنا لیں گے, یہ خام خیالی اور خواب کے اندر خواب غفلت کے اندر محو ہے کہ اس طریقے سے جبر تشدد کر کے ہم جو ہے وہ الیکشن جیت جائیں گے, میدان صاف ہو جائے گا, لوگوں کو کھڑا نہیں ہونے دیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف جس کے خلاف یہ سارا نظام دین جو کام کر رہا ہے اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے 90% جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے کاغذات جمع کروانے میں کامیاب ہو گئے. بہت سارے آزاد لوگ ہیں وہ جو ہڈن ہیں ابھی سامنے نہیں آئیں گے. اور اسی طرح بے شمار آدمی جو ہے پائپ لائن کے اندر موجود ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں لیکن وہ انتظار کریں گے مناسب وقت کا, پھر اس کے بعد جمپ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی طرف. جس وقت یہ معاملات جو ہیں کچھ کورٹ کے فیصلے آ جائیں گے. اب یہ کھیل شروع ہونے والا منگل سے اب یہ کھیل شروع ہوگا, عدالتی کارروائی شروع ہوگی.
اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن بھی ہے. عمران خان صاحب نے ایک پٹیشن بھیجی تھی، وہ جو رجسٹرار صاحب ہیں انہوں نے اعتراض لگا کر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نام جو لکھی تھی اور اس کو واپس کر دیا. اسی طرح یہ کیس پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی لگا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ لاہور اور اسلام آباد جو ہے وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کام کرے گی. جسٹس عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں وہ چھٹیوں پر روانہ ہو چکے ہیں. جس طرح جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں. 12th مین جو باہر لندن میں بیٹھا ہوا ہے وہ جب سمجھے گا نا، وہ اتنا ڈرپوک آدمی وہ صرف تب واپس آئے گا جب وہ سمجھے گا اب ٹیم قابل ہو گئی ہے کہ جناب میں اب نیلسن منڈیلا آ کے اب میں چیز دوں. ایسے ہونا نہیں لگا، کیونکہ ایک اور امپائر ہے مالک یوم الدین، وہ فیصلہ کر بیٹھا ہے. آپ جو مرضی کر لیں، میچ آپ نے ہارنا ہے.